2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. اللہ کے نبی نے مشرکین سے جنگ کی تیاری کی. 313 کمزور تھے، جہاد کے لیے تیار ہوئے. ریاست مدینہ کہنا آسان ہے اور ریاست مدینہ کے اصولوں کو سمجھنا شاید اس کے لیے اتنا علم بھی لوگوں کے پاس نہیں جتنا علم ہونا چاہیے. 10 سالہ ریاست مدینہ میں اللہ کے پیارے نبی نے 82 جنگیں لڑی ہیں. 10 سالہ دور میں ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے کوئی علماء سے سمجھے، مجاہدین سے سمجھے، قرآن کے حفاظ، قرآن کے قراء سے سمجھے. اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، وہ کتنی عظیم ہوتی ہے. 2 ہجری میں تہی دامن ہیں، پاس اسلحہ نہیں ہے، کمزور ہیں. 313 ہیں، بدر کے میدان میں کودنے کے لیے تیار. عثمان غنی بھی تیار. مجبوریاں ان کی بھی تھیں، پریشانیاں ان کی بھی تھیں، اولادیں ان کی بھی تھیں، بیویاں ان کی بھی تھیں. اور عثمان غنی کے گھر میں بیوی بھی اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہے، پھر بھی جہاد کے لیے تیار ہیں. آپ نے کہا عثمان نہیں، تم نے جہاد پہ نہیں جانا ہے، بیٹی بہت بیمار ہے، زندگی کا پتہ نہیں، اس کے پاس رہو. پتہ چلتا ہے سب کچھ جذبات ہی نہیں ہوتے. نوجوانوں کو شوق ہو جہاد کا، گھر میں بیمار بوڑھے والدین پڑے ہوں اور وہ جہاد کے شوق پہ بغیر اجازت کے روانہ ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام نہیں. اپنے گھر کے حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، مجبوریوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. غزوہ بدر ہے، پہلا معرکہ حق و باطل ہے. کہا عثمان بیٹی بہت سخت بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، آپ ادھر ہی رہو، گھر میں رہو، اہلیہ کی خبر گیری کرو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اس کا دھیان رکھو. عثمان غنی کے دل پہ کیا جذبے ہوں گے، لیکن دین تو ماننے کا نام ہے نا. جہاد والے جانتے ہیں جہاد کا شوق کیا ہوتا ہے اور پیچھے رہ جانا کتنا مشکل ہوتا ہے. عثمان غنی نے کیا مشقت برداشت کی ہوگی. ایک طرف یہ خیال کہ جہاد سے پیچھے رہ رہا ہوں، دوسری طرف سیدہ رقیہ سخت بیمار اور سخت تکلیف کے اندر ہیں. اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر غالب ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے. اور ادھر اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. وہ اسی بیماری کی حالت میں وفات پا جاتی ہیں. ادھر یہ حال ہے کہ اللہ کے پیغمبر خود قیادت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو بیمار گھر کے اندر اپنے دماغ کی ڈیوٹی لگا کے میدان جہاد میں ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی خبر گیری میں ہیں. کیا ان کے دل پہ بیتتی ہوگی اور کیسے وہ سوچوں میں راتیں گزارتے ہوں گے. اہلیہ بیمار ہے، مسلمان میدان جہاد میں ہیں. اللہ کے پیغمبر واپس آتے ہیں، سیدنا زید خوشخبری سناتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے. عثمان غنی ایک طرف تو خوش ہوتے ہوں گے، دوسری طرف ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے کہ بیوی بھی رب کے پاس جا چکی ہے اور اللہ کے پیغمبر کی دامادی کا شرف. بیٹی بھی کس کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی. وہ آپ کا آنا جانا، وہ آپ کی بیٹی کا میرے گھر میں ہونا، اور یہ اتنے عزت کے ماحول اور یہ سارا کچھ، بیوی کی جدائی کا غم، شرف دامادی سے محرومی کا غم، اور ادھر سے جہاد سے پیچھے رہ جانے کا غم. اللہ کے پیغمبر کی حکمتیں بھی کیا کمال تھیں. کہیں عثمان اس غم میں گھائل نہ ہو جائے. کہا عثمان غم نہ کھا کہ تو جہاد سے پیچھے رہ گیا ہے.
جتنا بدر میں جانے والوں کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا تجھے گھر بیٹھے ہی اتنا حصہ ملے گا. اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ عثمان غنی میدان بدر میں جا نہیں سکے لیکن اللہ کے رجسٹر میں وہ بدری صحابی ہیں. جائے بغیر ہی ان کو بدر میں جانے والوں کے برابر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، حصہ بھی ہے.